سو لیٹ اسٹارٹ دا تھیمس آف دا شارٹ اسٹوری آن گارڈ. ٹھیک ہے, اب اس میں جناب سب سے پہلے وی کین سی کہ رائٹر کا فوکس اوور آل جب ہم اسٹوری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک چیز تو انتہائی اپیرنٹ ہے, بڑی وہ آپ ایزیلی اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از اے سیٹائر, یعنی کہ the story is a satire on the follies and foibles. follies and foibles کا مطلب حماقتیں, ہماری سوسائٹی میں ہونے والی ایسی کردار, ایسے رویے, ایسی سوچ جس کے اوپر ایک اہل علم کا دل جو ہے نا وہ کڑتا ہے, وہ جلتا ہے. تو انگلینڈ میں اس وقت جو ایلیٹ کلاس, یا ایلیٹ کلاس کی تو بات ہی نہ کریں, نارملی کامنلی جو بھی سینس لیس قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں اور ریزننگ فیکلٹی کی کمی تھی, یعنی شعور رکھنے والے لوگ بہت ہی کم ہو چکے ہوئے تھے, وہ ان کی زندگیوں میں جو ان کی فالیز تھی, جو ان کے فائبلز تھے, FOIBLES, تو جو فائبلز تھے, جو ان کی سوچ میں پرابلمز تھیں, جو ان کے رویوں میں, کردار میں, ان کے اوپر نا خاص قسم کا ایک سٹائر ہمیں فیل ہو رہا ہے. ابھی جو میں نے بات کی کہ جی ہمیں یہاں پہ فائبل محسوس ہو رہی ہے, یعنی ان کی ویکنیسز, ان کے کردار میں جو بھی شارٹ کمنگز تھیں وہ ہمیں ہر کردار میں نظر آئے گی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ملی کی, ملیسنٹ. تو ملیسنٹ کا پرابلم کیا تھا اس کے کردار میں؟ شی واز فکل مائنڈیڈ. ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فکل لیڈی تھی, ٹھیک ہے نا, فکل مائنڈیڈ تھی. شی واز ناٹ کنسسٹنٹ ان ہر ریلیشن شپس, ٹھیک ہے, وہ اپنے ریلیشن شپس میں ڈس لائل تھی. تو یہ ایک فائبل ہی ہے, یہ اس کی ویکنیس تھی, ٹھیک ہے, یہ تو اس کے کردار کی ویکنیس تھی, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی, اینڈ شی نیو کہ شی کوڈ ایزیلی اٹریکٹ ادرس, اور شی یوز ٹو ہرٹ ادرس. آج اس کے ساتھ دوستی ہے, 2-3 مہینے بعد کسی اور کے ساتھ. تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. دس از ہائیلی پیتھیٹک, ٹھیک ہے نا, دس از کوائٹ اے پیتھیٹک فیچر آف سم بڈیز پرسنالٹی اف سم ون از فکل. اگر کوئی انکنسسٹنٹ ہے, اگر کوئی ڈس لائل ہے, ٹھیک ہے نا, ناٹ لائل, ناٹ فیتھفل. اس کے بعد ہم ایک اور کردار ہمارے پاس آتا ہے جناب, ہیکٹر دا مین. ہیکٹر ہم نے دیکھا کہ اٹ سیمز جیسے رائٹر نے جان کے ایک ہیکٹر ڈاگ کو اتنا سمجھدار دکھایا ہے. ہی کوڈ فیل, ہی کوڈ سینس کہ کہاں پہ چیزیں غلط ہونی ہیں, مجھے کہاں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, مجھے کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. اور ایٹ دا اینڈ ہم نے دیکھا, جب اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں چلتا, کسی جگہ اس کا بس نہیں چل رہا, تو تب بھی اس کے پاس ایک بڑا ہی زبردست آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کہ جو فساد کی جڑ ہے, جو بون آف کنٹینشن ہے, میں اس کو ہی سنیپ کر دوں, اور اس نے اس کی ناک کو ڈیمیج کر دیا, لڑکی کی ناک کو. تو یہ چیزیں ہمیں کیا دکھا رہی ہیں؟ آف کورس وی فیل دس تھنگ دیٹ ہاؤ کم اے ڈاگ, ٹھیک ہے نا, بہیو دس مچ سینلی, یعنی اتنے سینسیبل مینر میں. تو ایکچولی ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مین ہے, ہیکٹر دا مین, از فار مور پیتھیٹک. اور یہاں پہ ایکچولی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہی از آن گارڈ, دا ڈاگ از آن گارڈ. یعنی کہ ایک انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو بچا سکے, اور اتنا شعور نہیں ہے, اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ ایک ایسے پیس آف لینڈ پہ ورکنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے, افریقہ چلا گیا ہے, جس کے لیے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ چاہے آپ کو 27 سال لگیں, چاہے 81 ایئرس لگیں, لیکن کبھی نہ کبھی اس سے آپ کو بھی ریونیو مل جائے گا, کوئی پروفٹ آ ہی جائے گا, جسٹ کیپ ورکنگ, کیپ ورکنگ. تو یہ چیزیں ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا ہی بے وقوف ہو سکتا ہے, یا ایک کتا اتنا ہی عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیول پر انسان کا شعور آ چکا ہے کہ ہم اپنی ریزننگ فیکلٹیز کو, اپنی ریزننگ پارٹس کو اپلائی نہیں کرتے, سینسیبل مینر میں بیہیو نہیں کر رہے. تو دیکھیں ایک ایرا آیا ہے, ایک پیریڈ ایسا آیا جہاں پہ لیک آف وزڈم بڑی کامن ہو گئی, کیونکہ ایک عام قسم کی, یعنی ریلیشن شپس کے چکروں میں پڑ کے روز کی زندگیوں میں اپنے سمپل ایک شارٹ ٹائم کے, ایک ٹیمپرری پیریڈ پہ بیسڈ پلیئرس کو گین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک شارٹ سپین کے پلیئرس کو گین کرنے کے لیے
بڑی کامن سی ہیبٹ ہو گئی تھی اس ایرا میں لوگوں کی کہ وہ وہ جو کہتے ہیں نا سوچ و فکر، غور و فکر، چیزوں کو ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنا. جب آپ چیزوں کو کرٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں تبھی آہستہ آہستہ آپ اپنے برین کو ایکچولی پالش کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ریزننگ فیکلٹیز کو امپروو کرتے ہیں. اف یو ول اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ سرٹن تھنگس یو ول لوز دا ابیلٹی ٹو تھنک. آہستہ آہستہ وہ جو ایک بہت ہی مشہور ایک جملہ ہے کہ نیچر ٹیکس اوے دا ابیلٹی فرام مین. دا نیچر takes away the ability from man that he does not utilize. جو ability ہمیں نیچر دیتی ہے، اگر مجھے چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے اور میں چلنا چھوڑ دوں تو آہستہ آہستہ میں چلنے سے قاصر ہو جاؤں گی. اسی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. جب ہم چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں، یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ لائف کی لائٹر جو لائٹ سی صلاحیت ہے ان کو بالکل اگنور کریں، لیکن اتنا بھی آپ چیزوں کو لائٹ نہ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی ذات جو ہے وہ بالکل ہی، آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل ہی ایک جگہ قید ہو کے رہ جائے. تو ہم نے دیکھا کہ ہیکٹر کا جو کردار ہے، جو انسان ہیکٹر ہے، اس کے پاس اپنی کوئی ایبیلٹیز نہیں ہے سوچنے کی. ٹھیک ہے، ہی واز انیبل ٹو تھنک اباؤٹ ہز کریئر، ٹو ڈیسائڈ فار ہز مطلب جو بھی وہ چاہتا تھا اپنی لائیولیہڈ کے لیے ڈیسائڈ کرنے کی. تو اس نے کیا ڈیسیژن لیا؟ اسے کسی نے ایزیلی اس کو بیگائل کیا. اور جہاں پہ ایک بندہ خود محنت کر رہا ہے، اس کا کام نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے تم جاؤ کچھ سالوں میں مل ہی جائے گا، چاہے ساری زندگی لگ جائے. اینڈ ہی آپٹیڈ فار دیٹ، اور وہ اس کے لیے چلا بھی گیا. یہ کوئی عام سی باتیں نہیں ہیں. ایگزیجریٹو مینر میں پوئٹ رائٹر نے ایگزیجریٹو مینر میں یہ چیزیں اگر ہم سے شیئر کیا تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہم وہ جو کہتے ہیں نا ایبیلٹی ٹو ٹیک ڈیسیژنس، اس میں ہم کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم سوچ و فکر نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. ہماری سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لیک آف ایجوکیشن، لیک آف سیریسنیس، لیک آف ریزننگ فیکلٹی، یہ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بڑے ہی آپ دیکھیں لائٹ اینڈ ہیومرس مینر میں ہمارے رائٹر نے کس طرح ہماری فالیز، ہماری فائبلز، ہماری ویکنیسز کو ہائی لائٹ کیا. تو ہیکٹر کی ایک تو پہلی بات ہم نے دیکھی اس کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. دوسرا، یہ جو آن گارڈ ہے، ویسے تو مین شوڈ بی آن گارڈ، لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاگ از آن گارڈ، ایک کتا ہے جو آن گارڈ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیسٹٹی ہے، پاک دامنی جو ہے، ہمارا جو کردار ہے، اٹ کین اونلی بی سیوڈ بائی آر اون سیلف. ہم کچھ بھی کر لیں. ہم دیکھیں اس نے کتے کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے خاتون پہ، لیکن ہم دیکھیں کہ شی واز اسٹل فکل مائنڈیڈ. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے غلط کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو بے ہدایت ہو جائے، جب برا وقت آ جائے تو وہ برا کرتا ہے، جب برا وقت آ جائے انسان پہ. اور جو اچھا انسان ہوگا، جب اس پہ اچھا وقت ہوگا تو کوئی آپ کوشش نہ بھی کریں تب بھی وہ ریلیشن شپس میں، وہ اپنے کردار میں وہ ہر طرح سے سیف سائڈ پہ رہے گا. تو آخر کار ڈاگ نے جب دیکھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے پوری نہیں کر پا رہا، تو اس نے اس کا جو ہے نوز جو ہے ہم نے دیکھا اس کو ڈیمیج کر دیا. اب یہ جو اس کا نوز ڈیمیج ہوا ہے، یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے لیے اب وہ چونکہ اپرنٹلی اتنی اٹریکٹیو نہیں رہی، اب وہ دکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں رہی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی اب اس سے اتنا اٹریکٹ نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ پھر وہی نقطہ آ گیا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. وی اپریشیٹ اونلی آؤٹ ورڈ بیوٹی. اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو اس اف سم ون از انورڈلی بیوٹیفل اور ناٹ. چونکہ ڈیمانڈ ہی صرف آؤٹ ورڈ بیوٹی کی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی صرف آؤٹ ورڈ گرومنگ پہ فوکس کریں گے. وہ اسپریچولی خود کو بیوٹیفائی نہیں کریں گے، وہ کلینزنگ آف سول، پیوریفیکیشن آف سول کریں گے ہی نہیں. یہی تو ہم نے اپنی پوئم نیو ایئر ریزولوشنس میں دیکھا کہ پوئٹس چاہتی ہے کہ میں ساری ورکنگ اپنے انر پہ کروں، کیونکہ دیٹ از دا ریئل بیوٹی. جیسے ہم نے دیکھا بریک فاسٹ اسٹوری میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تھے وہ ریئل ہیپینیس چیریش کر رہے تھے، اور وہ کہاں سے آئی؟ انر سے. اسی طرح بیوٹی از اے میٹر آف آر انر. اٹ از ٹو ڈو ود آر انر سیلف. اف وی آر بیوٹیفل ود ان آر سیلف، اگر ہماری سوچ اچھی ہے، اگر ہمارے خیالات اچھے ہیں، ہمارے پاس ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جن کی بیسس پہ لوگ ہمیں ایڈور کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ یہاں پہ اس کے پاس کون سا کیریکٹرسٹک ہونا چاہیے تھا؟ اس کی فیتھفلنس، لیکن وہ لیکنگ تھی. لیکن کسی کو اس چیز سے پرواہ نہیں. لیکن اب جب کہ وہ فیتھفل ہوئے بیٹھی ہے،
اب چونکہ اس کی نوز اتنی اٹریکٹیو نہیں رہی, اب کوئی سوٹرس نہیں ہے اس کے آس پاس, نو بڈی از پروپوزنگ ہر, تو ناؤ شی از لکنگ فارورڈ ٹو ہیکٹرس ریٹرن, اور پوری زندگی گزر گئی, اب بوڑھی ہو گئی ہے. تو یہاں ایک چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے, ایک اور تھیم جو اب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی ناٹ پراؤڈ آف any attribute, any personal trait or a physical feature that we have. Otherwise کسی ایک چیز پہ جب بہت زیادہ انسان مان کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے ایک تھیم ہے نا, پرائڈ ہے دا فال, ہر غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. تو اسے جس چیز پہ بہت غرور تھا, شی الٹیمیٹلی لاسٹ دیٹ تھنگ. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ اسی وجہ سے وہ لائف کے جو ریئل پلیجرس تھے فار ایور انہیں مس کر گئی, چونکہ انکنسسٹنٹ تھی, فکل تھی, کاکٹش تھی, تو جو تھا اس کو بھی لوز کر دیا. سو ظاہری سی بات ہے بیٹا, جب ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں, نیچر نے کچھ لاز ہم پہ امپوز کیے ہیں, ہماری کچھ سرٹن لمیٹیشنز ہیں, چاہے وہ ہمارے ریلیشن شپس پہ ہوں, چاہے وہ ہماری سوچ میں ہوں, چاہے وہ ہمارے کردار میں ہے, ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگس میں ہے. جب ہم ان لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں, انہیں ٹرانسگریس کرتے ہیں, یعنی ان باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی ہمیں فیلئر ہی فیس کرنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی کو فار ایور جو ہے ڈیمیجڈ کر دیتے ہیں, جیسے کہ ملی نے کیا. اب وہ جو ایک کیریکٹر ہے بیک تھروپ ان لوگوں میں سے ہے, یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو, یہ کردار جو زندگی میں سیلفشلی چلتے ہیں, لوگوں کو اپرنٹلی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت ہی ہم سنسیئر ہیں, ہم لائل ہیں, لیکن ایکچولی وہ اپنا فائدہ لیتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اگر ہیکٹر اسی طرح پریشان رہا اور وہ ملی کے لیے پریشان رہا کہ میرے جانے پر یہ نہ شی از انگیج ٹو می, وہ کسی اور کی طرف نہ چلی جائے, میرے ریلیشن شپ کو نقصان نہ پہنچے, تو اس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مت جاؤ میرے فارمس پہ, تم افریقہ موو نہ کرو, بلکہ تم ادھر ہی رہو. اس نے اسے کہا اچھا اسے یار کوئی کتا لے دے جو تیرے ہی نام کا ہو, اور تمہارے نام کا کتا ہوگا تو وہ تمہیں یاد رکھے گی. تو یہ کتنی ہی ایک آپ دیکھیں, سب سے پہلے اگین وہی چیز کہ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. نمبر 2 کہ میں جو ابھی پہلے ریلیٹ کر رہی تھی بیک تھروپ کریکٹر سے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو ایزیلی دے بیگائل دیم, دے فول دیم. سو ایکچولی ہیکٹر دا مین واز بیفولڈ بائی بیک تھروپ, تو بڑا شاطر طریقے سے اس نے یہ کام کیا. اب وہ جو ایک کیریکٹر ہے جو لاسٹ میں سر الیگزینڈر ہے, میجر الیگزینڈر ہیں, ان کا جو کردار ہے وہ اس بیچارے کے بارے میں ہمیں پہلے ہی رائٹر بتا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو ہائیلی جس کے ساتھ ہر کوئی مسٹریٹ کرنا, جس کے لیے ہر کسی نے ایک بڑا برا بیہیویئر رکھنا. وہ جو لوگوں کے تانوں کا, لوگوں کے برے رویوں کا ستایا ہوا تھا, اس کو جب ایک جب اس کو ملی کا کردار جب اس کی زندگی میں آیا, تو اس نے کہا کہ یار پہلے میں اتنا ستایا ہوا, تو اگر یہ کتا مجھے ستا رہا ہے تو پھر کیا ہوا. ڈاگ ڈیڈ ایوری تھنگ ٹو انوائے ہم, لیکن ہی واز ناٹ انوائڈ, کیونکہ دنیا نے پہلے اس کو اتنا ستایا ہوا. تو یہاں ہمیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو بیچارے بڑی پیتھیٹک سے لوگ ہیں, بڑے سوری سے فگر ہیں ہماری لائف میں, جنہیں ہر کوئی ستاتا ہی ہے, اور آخر کار اگر وہ اتنا کچھ فیس کر کے زندگی میں کچھ پلیجرز گین کرنا چاہ رہے تھے تو ڈاگ نے اور مشکل کریٹ کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اسٹوری جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں اپرنٹلی ان اے ویری ہیومرس مینر, ان اے ویری لائٹ مینر لکھی گئی ہے. اور لیکن جب ہم اس کی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے سٹائر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. رائٹر کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے, ہمارے کردار میں کون سی ویکنیسز ہیں, کون سی وہ فیلنگز ہیں, وہ شارٹ کمنگز ہیں, وہ کون سے فلا ہیں, وہ کون سے ویک پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے. ادروائز sooner or later we are supposed to face the music. اگر ہم اسپیشلی کردار کے مسئلے, ہماری کردار میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاگ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ریلیشن شپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ ایک ہیکٹر جو انسان ہے, مرد ہے, اس کے اندر یہ ابیلٹیز ہونی چاہیے تھی, تو وہ ایک کتے پہ ریلائی کر رہا ہے. اس میں ہمیں ایک اور چیز بڑے مزے کی نظر آ رہی ہے, ایک اور تھیم جو ہے وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی جو بالکل مس ہو رہا تھا, کہ فیشنیبل لیڈیز جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا سٹائر ہے, جو اپنے اس طرح کے پیٹ اینیملس کو اپنے آس پاس رکھتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی یہ تو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, حالانکہ یہ کتنے انوائنگ ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ کتنے لوگوں کو کتنا انوائے کر رہے ہیں. تو انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, انہیں اپنے شوق زیادہ ضروری لگتے ہیں. یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھرو آؤٹ دا اسٹوری, جب مختلف قسم کے سوٹرز آ رہے ہیں جو پرپوز کرنے آ رہے ہیں, وہ کس طرح انوائڈ ہو رہے ہیں, وہ کتنا تنگ ہو رہے ہیں, دے آر
ٹوٹلی فیڈ اپ آف دیٹ ڈاگ. لیکن یہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ جو کتے کی حرکتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ لوگوں کو انوائے کر رہا ہے. دا وے ہی وڈ bark, دا وے وڈ آسک فار, دا ڈاگ وڈ آسک فار دا لمپ آف شوگر. ٹھیک ہے, وہ شوگر کے لمپس مانگنا, پرس کو بار بار ڈراپ کر دینا, بارکنگ کرنا, فون پہ بات ہو رہی ہے تو جی بیک گراؤنڈ میں کتے کے بھونکنے کی آوازیں ہیں. تو یہ چیزیں اگین ایک اور چیز کے اوپر پھر سے ایک یہ فائبل ہے لیڈیز کی, ہماری اپر کلاس کی, کہ جنہیں لگتا ہے کہ پیٹ اینیملس رکھ کے اگر وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں تو ان کے آس پاس رہنے والے ہر لوگ جو ہیں ہر ایک کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اٹس کوائٹ نیچرل. تو ایکچولی اٹ از ناٹ. تو یہ چیز بھی ہمیں یہاں پہ ایک یہ سائڈ آف اسٹوری بھی ہم نے ایکسپلور کرنی ہے کہ اٹ از اگین اے سٹائر آن سچ لیڈیز اینڈ آن سٹائر آن دیز پریکٹسز آف دیئر پیٹ اینیملز, اور کہ بھی وہ کس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس کوائٹ ایزی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ نیچرل سی چیز ہے. تو ایکچولی اٹ از ناٹ دیٹ کمفرٹیبل, ٹھیک ہے, فار ادرس ٹو بیئر اپ, ٹو پٹ اپ وتھ سچ ناٹی پیٹ اینیملس. ٹھیک ہے, ان کو ٹالریٹ کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دیکھیں اس میں یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ یہ جو اس کے ناک کٹ گیا, اس کا ناک جو کٹ گیا, اس کی سمبولک سگنیفیکنس کیا ہے. ہم ایک محاورہ بولتے ہیں نا, ناک کٹ گئی, بے عزتی ہو گئی. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دیکھنے والوں کی نظر میں کسی کا کردار امپورٹنٹ نہیں ہے, آؤٹ ورڈ اپیئرنسز امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ملی کو بھی اپنے ناک پہ اتنا مان تھا کہ جب اس کے کردار پہ کوئی دھبا لگے تو اس کے لیے ایشو نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل فار ہر اف ہر کیریکٹر از چینجڈ. لیکن اس کا فیس جو تھا اب وہ نہیں رہا, تو ظاہر ہے اس کا غرور ختم ہو گیا. شی وڈ اسٹاپ لوکنگ فار ادرس ناؤ. اب وہ ادھر ادھر نہیں جا رہی, اب وہ خود ہی اپنے آپ کو ایک گھر تک کنفائنڈ کر چکی ہوئی ہے. اب شی از اونلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیکٹرس ریٹرن. تو اٹس ناٹ اباؤٹ سر الیگزینڈر جنہوں نے اس کی ناک کے بیسس پہ اس کو چھوڑ دیا. اس کی ناک کٹ گئی ہے. ناک کتنی دفعہ کٹی, سمبولیکلی اگر بات کریں, وہ کبھی کسی کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے, کبھی کسی کے ساتھ, تو وہ جو اس کی بے عزتی تھی یعنی اس کے کردار پہ جو دھبا تھا وہ امپورٹنٹ نہیں تھا. لیکن جب لٹرلی اس کی ناک کٹ گئی, جب لٹرلی شی واز ہیوملیٹڈ, جب کتے نے اس کی ناک ہی کاٹ دی, ڈیمیج کر دی, تو وہ جو ناک کٹ جانا ہے وہ اصل میں اب سمبولیکلی دیکھو یہ چیزوں کو بڑے آئرونیکلی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے جہاں چیزوں کو سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا اور اپرنٹ خوبصورتی پہ ہی فوکس ہے بس. خود اس کی اپنی ذات کا بھی, ملی کو بھی اب ہی سمجھ کیوں آئی. اس کو بڑی دفعہ نقصان پہنچایا گیا, ڈاگ نے اس کو بہت دفعہ نقصان پہنچایا کسی نہ کسی طرح, اس کے پاس آنے والے مردوں کو, لیکن اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا. اس کو فرق تب پڑا, اس کی سوچ تب بدلی. ایکچولی سوچ بھی نہیں بدلی, اس کی مجبوری ہے. کب بدلی؟ جب اس کا وہ ناک جس پہ اس کو بڑا مان تھا وہ کٹ گئی. تو ناک کا کٹ جانا ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے کی ناک کٹ گئی, اس کی بڑی بے عزتی ہوئی, تو اس کی نظر میں یہ اس کی انسلٹ نہیں ہے کہ اس کا کردار برا ہے. اس کی انسلٹ تب ہوتی ہے جی جب اس کے فزیکل فیچرز ڈسٹرائڈ ہوئے. تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کا مقام ہے. ہمیں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ وی شوڈ بی ناٹ دیٹ مچ نان سیریس. ہمیں زندگی کو اور اپنے اخلاقیات کو, اپنے ویلیوز کو, اپنی ایتھکس کو, اپنے کردار کو بچا کر چلنا چاہیے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ ہماری ظاہری شکل و صورت. دیکھیں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جو رائٹر ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ جو ڈاگ کا کیریکٹر ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے باقی تمام کیریکٹرز کو سرپاس کر گیا. تو یہ کیوں ایسا اس نے کیا؟ آخر وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از مینلی بیکاز آف آر ریزننگ فیکلٹیز دیٹ وی آر دا کراؤن آف کریشن. ہم شعور رکھنے والے لوگ ہیں, تبھی تو ہم انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں باقی جانوروں, باقی جانداروں پہ اگر برتری حاصل ہے تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے. سو آر وی ڈومڈ؟ کیا ہم اتنے پتھیٹک ہو گئے ہیں؟ آر وی ورس دین اینیملس؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اس قسم کی فضولیات میں پڑ گئے ہیں. ہماری سوچ, ہمارا کردار, ہماری اخلاقیات, ہمارا کیریکٹر اس حد تک اگر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سوری وی آر ناٹ سپوز ٹو بی دا کراؤن آف کریشنس. ہمیں وی کی ناٹ بی ٹرمڈ ایز کراؤن آف کریشنس اینی مور اف وی ول کیپ بیہیونگ لائک دیز پیپل. جو ملی کا کردار ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے زندگی میں, کیا نہیں ہے ایسی خواتین, کیا ایسے مرد نہیں ہیں جو اپنی ریزننگ فیکلٹی کو یوز ہی نہیں کریں گے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کے جو کوئی کیسا پٹی پڑھا دے گا, چاہے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, چاہے آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, دے وڈ اونلی فالو دا ایڈوائس آف دا تھرڈ پرسن.
تو رائٹر نے یہ ڈاگ کا کیریکٹر جو زیادہ سینسیبل دکھایا ہے، یہ ہمیں ایکچولی ایک سیٹائر ہے، یہ ہمارے اوپر ایک کہتے ہیں نا ایک تمانچہ ہے جو اس نے مارا ہے، وہ ہمیں تمانچہ مارا ہے جو ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ ریزننگ فیکلٹی کھو دیتے ہیں، اگر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں گے، اگر ہم انسان شعور، یہ جو ہماری شعور کی ایبلٹی ہے، اس کو ہم نے فور گو کر دیا، اس کو بھلا دیا، اس کو اپلائی نہ کیا زندگی میں، تو پھر ڈاگس یعنی اینیملز جو ہے نا وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو یہ کتنی ہی پیتھیٹک بات ہے نا، ہمارے لیے مورل لیسنز ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈاگ ہم ایک اور بڑے مزے کی چیز یہاں پہ دیکھی کہ جو کتا ہے، جو ڈاگ ہیکٹر ہے، وہ زیادہ وفادار نکلا ملی سے۔ اگین وہی چیز کہ لائلٹی جو ہے نا اٹ از مسنگ ان موسٹ آف دا ریلیشن شپس ان دا ماڈرن ایرا۔ یہ ماڈرنزم کیسی ماڈرنزم ہے جس میں فری ول اس حد تک چلی گئی کہ آپ جہاں جائیں، جہاں مرضی منہ اٹھا کے کسی کے ساتھ بھی آپ دوستی کر لیں، انکنسسٹنٹ ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنی ذہن میں رکھنی ہے، ہمیں ہر لحاظ سے دیکھیں۔ اپورنٹلی ایک چھوٹی سی ایک سٹوری ہے جو بڑی آکورڈ سی سٹوری ہے، انٹرسٹنگ ضرور ہے، امیوزنگ ہے، پلاٹ بڑا ویل نٹ ہے، ویل کنسٹرکٹیڈ ہے، ہم اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اسٹوری کو پڑھتے ہوئے۔ کیریکٹر آف ڈاگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن تھیمز آپ دیکھیں ہر لحاظ سے ہمیں مورلی ہمیں اپلفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہماری مورالٹیز، ہمارا جو کردار جو ہے جو کہ ڈی جنریشن کا شکار ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک میسج دیا جا رہا ہے۔